ایران کی صلاحیت ختم کر دی، لیڈر بھی ختم کر دی۔ ایران کو دوبارہ عسکری صلاحیت بنانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ آبنۂ ہرمز کی دوستانہ ناکہ بندی کر رکھی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے بتایا ایران کی تجاویز سے متعلق ابتدائی بریفنگ دی گئی ہے۔ ایرانی تجاویز سے متعلق مزید بریفنگ دی جائے گی۔ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی انتہائی دوستانہ ہے۔ ایران کچھ غلط کرتا ہے تو حملے دوبارہ بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ ایران نے غلط رویہ رکھا تو حملے دوبارہ شروع ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ ہماری ایران سے مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہے۔ ڈیموکریٹس ہماری مذاکرات کی صلاحیت کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کو تباہ کن حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کو 14 نکات کا منصوبہ پیش کر دیا۔ ایرانی خبرساز ایجنسی کے مطابق پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی تجاویز میں خطے سے امریکی فوجوں کا انخلا، منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی، بحری ناکہ بندی اور دیگر پابندیوں کا خاتمہ شامل ہے۔ ایران کے نکات میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ ایران کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 2 ماہ کی ڈیڈ لائن کم کر کے مسائل کو 30 دن میں حل کیا جائے۔ سفارتکاری یا محاذرائی اب گیند امریکہ کی کوچ میں۔ ایران نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے منصوبہ پاکستان کو پیش کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کے تہران میں غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ کہا ایران کسی بھی جہالت کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ واشنگٹن پر منحصر ہے، پاکستان کے ذریعے بھیجی گئی تجویز پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی بھی صورت دھمکیاں اور فیصلے مسلط کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیک زادہ نے کہا آبنۂ ہرمز ایران کا سب سے طاقتور عالمی ہتھیار بن چکی ہے۔ ہرمز کے کنٹرول سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران نے امریکہ سے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ کہا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی۔ امریکہ کو حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت کے بدلے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ تہران نے جوہری پروگرام پر بات چیت کو امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ باتیں مانی ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے۔ مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے کانگریس کا ایران کے خلاف جنگ کے لیے 60 دن کی مدت کا تعین غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کو خط، کہا سیز فائر کا مطلب ہے ایران جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے۔ ایران کے افواج مکمل طور پر تیار۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکہ کبھی اپنی باتوں اور وعدوں کا پابند نہیں رہا۔ امریکی حکام کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج، عوام اور سیاسی عمائدین متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں تیار کھڑے ہیں۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں پر تحقیق شروع کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا پاسداران انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں امریکی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنا کر ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل یونٹس کے حوالے کر دیا تاکہ دشمن کی جدید ٹیکنالوجی کی نقل تیار کی جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے ان بموں کو تحفہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا میدان جنگ ملک کی دفاعی صنعت کے لیے ایک ریسرچ لیبارٹری بن چکا۔ قطری وزیراعظم اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیراعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کی۔ قطری وزیراعظم نے کہا آبنۂ ہرمز میں جہاز لانے کی آزادی ضروری ہے اور اسے جلد بحال کیا جانا چاہیے۔ There was a chemistry between Field Marshal Munir and President Trump that has really benefited both Pakistan and the United States with regards to this. Pakistan has the confidence of the President of the United States as the country to not only be an intermediary, but to mediate this conflict.
پاکستان امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے. سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جنرل مارک کمٹ کہتے ہیں پاکستان نے شاندار انداز میں ثالثی کی ذمہ داری نبھائی. امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے تعلق نے پاکستان اور امریکہ کو بہت فائدہ پہنچایا. بابر کا پورا ہوگا خواب یا کنگز مین کریں گے رقم نیا باب. پی ایس ایل 11 کا ڈریم اینڈ کون کرے گا؟ فیصلہ آج ہو جائے گا. کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ شوٹ کرا لیا. سیزن 11 کا اختتام ہوگا رنگ رنگ تقریب کے ساتھ. فائنل سے پہلے گلوکار عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمائیں گے. چیئرمین پی سی بی نے زبردست انتظامات کی ہدایت کر دی. کہا شائقین کرکٹ کی سہولت کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے. تماشائی اختتامی تقریب سے محظوظ ہونے کے لیے شام 6 بجے تک لازمی اسٹیڈیم پہنچ جائیں. میگا ایونٹ کا میگا فائنل بھی دیکھیں اے اسپورٹس سے براہ راست. ہر کپتان کی ایک ڈریم ہوتی ہے کہ وہ ٹرافی اٹھائے، اور میری بھی ہے. مین تھنگ یہ ہے کہ جو ہم اپنے پلان کو ایگزیکیوٹ کریں گے، فائنل ایک ڈفرینٹ پریشر آتا ہے، تو اس حساب سے آپ کو تھوڑا سا پرویکٹیو ہی رہنا پڑتا ہے. Hyderabad has certainly lit this tournament up another game, and we've just got to make sure that we stick to the process. ٹرافی جیتنا ہر کپتان کا خواب ہوتا ہے، میرا بھی ہے. فائنل میں دباؤ نہیں لیں گے تو نتیجہ اچھا آئے گا. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کے لاہور میں پریس کانفرنس. کہا ہمارا ٹیم کمبینیشن اور مومنٹم شاندار ہے. کوشش ہوگی ٹرافی اپنے نام کریں. حیدرآباد کنگز مین کے کپتان لبشے نے کہا اعتماد و یقین ہو تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. ہمارے لیے یہ ٹورنامنٹ اب تک بہت اسپیشل رہا. کوشش ہوگی اختتام بھی یادگار بنے. پوری سپورٹ اپنی ٹیم کے ساتھ ہے. فائنل میں پشاور سے تگڑا مقابلہ ہوگا لیکن ٹرافی ہم ہی جیتیں گے. حیدرآبادیوں کو ڈیبیو سیزن میں کنگز مین کے چیمپئن بننے کی امید. کہتے ہیں عثمان خان، میکس ویل اور حنین شاہ سے بہت توقعات ہیں. 8 ٹیموں میں فائنل میں آنا یا ٹاپ 4 میں آنا بگ اچیومنٹ. کس کا پلڑا بھاری ہے؟ پشاور ہی بولوں گا، لیکن حیدرآباد نے بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے. فرسٹ ٹائم آئے ہیں، فرسٹ ٹائم ہی فائنل کھیل رہے ہیں. تو حیدرآباد نے فینس بنائے ہیں، دل جیتے ہیں نا اپنی پرفارمنس سے. زلمی فیوریٹ لیکن کنگز مین بھی کم نہیں. سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش. پی ایس ایل میں اظہار خیال. باسط علی نے کہا پشاور زلمی جس طرح کھیل رہی ہے فائنل میں وہ فیوریٹ ہے. حیدرآباد کا فائنل میں آنا بڑی بات ہے. کامران اکمل نے کہا پشاور زلمی فیوریٹ ہے لیکن حیدرآباد کنگز مین نے دل جیت لی. کنگز مین کی بالنگ بہت اچھی ہے. پروگرام میں شاعر عمیر نجبی بنے مہمان. سامنا کیا دلچسپ سوالوں کا. مصطفیٰ چودھری نے علی زریان کا روپ دھارا. مزے کے شعر سنا کر سب کو ہنسایا. عادی نے بھی مزاح کا تڑکا لگایا. پاکستان نے برطانوی نمائندہ برائے افغانستان کے یک طرفہ ریمارکس کو حقائق کے برعکس قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندے کا بیان غیر متوازن اور ناقص فہم ہے. افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال حملوں اور دہشت گرد کارروائیوں میں مارچ سے اب تک 52 معصوم شہری شہید اور 84 زخمی ہو چکے ہیں. افغان طالبان کی سرپرستی میں بھارتی پراکسیز پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہی ہیں. پاکستان کی کارروائیوں سے شہریوں کی ہلاکت کے افغان دعوے بے بنیاد اور غیر مستند ہیں. آیا ہے میرے ایز اے کسٹمر کے دوران میرے سے آ کے پوچھا ہے کہ بھائی آپ سم بند کرتے ہیں. میں نے اسے جواب دیا میں سم بند نہیں کرتا. اس نے جیسے موقع دیکھا ہے پیچھے سے آ کے موقع واردات پہ اس نے میرے اوپر جو واش روم میں ڈالنے والا جو تیزاب ہوتا ہے اس ظالم نے میرے اوپر تیزاب گرایا. کراچی میں نوجوان تیزاب گردی کا نشانہ. واقعہ کرنگی روڈ پر جمعے کی رات پیش آیا. متاثر نوجوان ذاکر علی کا کہنا ہے 2 افراد میرے پاس آئے. سم بند کرنے کا پوچھا. میں نے کہا سمیں فروخت کرتا ہوں، بند نہیں کرتا. میں کام میں مصروف ہو گیا. اچانک میں سے ایک شخص نے مجھ پر تیزاب پھینکا اور فرار ہو گیا. تیزاب سے ذاکر علی کا چہرہ اور گردن جھلس گئیں. پولیس کا کہنا ہے تفتیش جاری ہے. اطراف کی CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزم کو تلاش کریں گے. کراچی میں سادہ لباس پولیس اہلکار کا پولیس پر تشدد.
CCTV फुटेज सामने आ गई। लियाकत खान नामी शहरी का कहना है 24 अप्रैल को दोस्त के हमरा मोटरसाइकिल पर टावा जा रहा था। आए चंद्र एक रूट पर पुलिस एहलकार शहबाज उर्फ शब्बू ने रोका और हवाई फायरिंग कर दी। एहलकार ने मुझ पर तशद्दुद किया, पिस्तौल के बट से सर फाड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई का कहना है शहबाज उर्फ शब्बू ने जान से मारने के लिए 5 से 6 सीधी गोलियां भी चलाई। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ ठोकरापार चमन कॉलोनी के मकीनों का मुनफरिद एहतजाज। जनरेटर की रोशनियों में जलसा करके बिजली की तवील बंदिश का एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बताया कि इलेक्ट्रिक को मुतादिद बार दरख्वास्त दी है, कोई सुनवाई ना हुई। कभी केबल फॉल्ट तो कभी बगैर वजह बिजली बंद कर देते हैं। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाके पानी से महरूम। भाभी जी के मुकाम पर लाइन की मुरम्मत मुकम्मल ना हुई। कुरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलिर, जमशेद टाउन, क्लिफ्टन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद में पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉर्पोरेशन ने बुध को लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल होने का दावा किया था। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है रात तक पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। कराची में हाइड्रेंट्स के जरिए अरबों रुपए का पानी बेचा जा रहा है। टैंकर्स में पानी मिलता है, नलकों में नहीं आ रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं शहर में पानी की बोसीदा लाइनों की तब्दीली की जिम्मेदार किसकी है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि K4 मंसूबे में जो पाइप डाला गया वो गैर मियारी है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। कराची में हर तरफ करप्शन का राज है, डाकू मुसल्लत है। हम कराची को असली हालत में बहाल करेंगे। सनती और घरेलू सार्फिन को बिजली में सहूलतें देने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई शोबे में इस्लाहात पर इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का तवानाई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात जारी रखने की हिदायत। दानिश स्कूल के लिए जगह देने पर मेयर कराची के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का औरंगी टाउन में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। औरंगी टाउन पढ़े लिखे लोगों की गरीब बस्ती है, जो हक इस शहर और हल्के का है, इसकी जानिब पहला कदम रख दिया गया है। दानिश स्कूल दूरअफ्तादा इलाकों के लिए था। वज़ीर-ए-आज़म को कराची की जरूरत बताई। ये वो कौम है जिसने पाकिस्तान बनाने और बचाने के लिए लहू के चिराग जलाए। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हुकूमत तौसी पर मजबूर हो जाए। लेबर डाक बोर्ड के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। पूरी कोशिश होगी जो फैसला हो उसका फायदा मजदूरों को हो। मजदूरों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कराची में लेबर डे से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा आइंदा हफ्ते तक आपके पेंशन और दीगर मामलात हल हो जाएंगे। इस्लामाबाद में कोई काम हो तो ये सोच कर आएं कि आपका भाई बैठा है। हम इज्जत के साथ सियासत पर यकीन रखते हैं। ईस्टर्न बॉर्डर के उस पार तारीकी है, तन्हाई है, आइसोलेशन है, नाकामी है और रुसवाई है। इसके सिवा कुछ नहीं है। हमारे J-10C ने और फतह मिसाइल ने शाइनिंग को राख में बदल दिया, जिसका नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान शाइनिंग है और ईस्टर्न साइड के ऊपर खामोशी और तारीकी है। मार के हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बनकर उभरा। मार के हक सिफारती सतह पर भी लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकनार हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का तकरीब से खिताब। कहा मशरक़ी सरहद के पार नाकामी, तन्हाई और रुसवाई है। पाकिस्तान ने पहलगाम के सबूत मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करता है। मार के हक मीडिया की आंखों से फतह की दास्तान, वो लम्हा जब बयानिया बदल गया और इख्तिलाफ के बावजूद हकीकत को तस्लीम करना पड़ा। ये डॉक्यूमेंट्री आलमी मीडिया के मंजरनामे की अक्कासी करती है, जहां में बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग
اور حتیٰ کہ بھارتی میڈیا کی اسکرینز پر بھی پاکستان کی جیت ایک ناقابل تردید سچ بن کر ابھری۔ یہ صرف ایک فتح نہیں بلکہ وہ سچ ہے جسے دنیا نے دیکھا اور مان لیا۔ مارکہ حق کے دوران شہید بچوں کی یاد میں بھمبر آزاد کشمیر میں تقریب شمع روشن کر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں ضلع انتظامیہ، سول سوسائٹی اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایف بی آر افسر پر فائرنگ میں ملوث سابق ایس پی کا بیٹا آغا شہیر پٹھان گرفتار۔ پولیس کے مطابق کارروائی خفیہ معلومات پر کی گئی۔ ملزم کا قریبی ساتھی نجیب اللہ بھی گرفتار۔ ملزم کراچی سے شکارپور پھر بلوچستان میں فرار ہو گیا تھا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن بہنس کالونی میں دن دہاڑے 3 ڈاکو کے دکاندار سے لوٹ مار۔ ڈاکو کیش کاؤنٹر سے رقم اور دکان سے سامان لوٹ کر فرار ہوئے۔ ڈاکو نے دکان میں موجود افراد سے بھی لوٹ مار کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ڈاکوں کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ سوات میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، بالائی علاقوں میں بادل برسنے سے موسم حسین۔ کوہاٹ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کل سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا جس سے چترال، دیو، سوات، کوہستان سمیت کئی مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے اور بارشوں سے گلیشیئر جھیل کے پھٹنے کا خدشہ بڑھ گیا۔